طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹو رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے فلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God says to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں.
بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے، ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے، ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے، وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے، رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان، جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان۔ چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان، جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے، چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو، اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے۔ وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا، جات پات کا شیطان، چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو، نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے، یلو اور براؤن، پیلا یا گھیواں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے۔ اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی، سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ، اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43، یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین، اے میری آپ رکوع میں جاؤ، آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا، اسی لیے سارے رسولوں، سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی۔ لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی۔ لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں، جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی۔ All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا، وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا۔ Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do.
by falling on her face, that is doing sujud, that is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving، اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مریں گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے، so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک. وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا. اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں 1 بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم 1 بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی.
تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور مرد جو سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7. اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کرے انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ. آپ شراب مت پیو. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ.
آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور, خون, خنزیر, سور کا گوشت, اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا, وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں, اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں, ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف. آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ. کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4, بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16, فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33, اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے. خنزیر, سور کا گوشت بھی حرام ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں, دا سوائن اٹ از کلوون فوٹڈ اینڈ ڈیوائڈز دا ہوف, اٹس انکلین فار یو. ایٹ ناٹ اٹس فلیش, ناٹ ٹچ اٹس کارکیس, اٹس انکلین فار یو. سور آپ کے لیے حرام ہے, نجیس چیز ہے. نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں. دا سوائن دو اٹ ڈیوائڈز دا ہوف اٹس انکلین فار یو, thou shall not eat its flesh nor touch its carcass. سور ایک نجیس چیز ہے, آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. سور کا گوشت, خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے. کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا, سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں. بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے. اس کا ذکر ہے بک آف ریولیوشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14, اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے. جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں, اللہ کا فرمان مانتے ہیں, تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر عیسائی, آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے, کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے, ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ جو قرآن سے ملتا ہے, یہ قرآن فرقان ہے, ہم اس کو مانتے. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو, جس کا بائبل میں آتا ہے لو تھائی نیبر. جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنا حرام ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو, اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے, بوڑھے ہو جائے, تو ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو, اے رب ان کی خدمت کر,
جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے, خدمت کرتے, تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح, اے نوجوانوں, جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی, شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں, آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں, زنا کے نزدیک مت آؤ, کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا, گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اٹ ہیز بین سیڈ آف دا اولڈ ٹائمز thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو, آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے, اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھانک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینڈ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے, یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. نمبر 3, اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4, ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھ سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں, men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں, the woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 Corinthians چیپٹر 11 ورس نمبر
5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں، اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے. بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو. بی سرکمسائز اینڈ ابراہیم سرکمسائز آئزیک آن دا 8th ڈے. ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گوسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11، جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم. یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے، اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قد أتانا الرسول هاديا للعقول. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ مائک پر ہمارے رضاکار جو ہیں وہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے نان مسلم جو ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں ان کو ترجیح دیں. ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. اور سوال کرنے سے پہلے جو سوال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ اپنا نام اور اپنا پیشہ بتانا نہ بھولیں. مائک نمبر 1 پر جو بھائی سوال کرنا چاہیں وہ فوراً سوال کریں. Good evening. I am Principal Ram Shinde, retired. I want to ask a question. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہندو مذہب ہو، اسلام مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو، ان سب میں بہت سی سمانتا ایکویلٹی پائی جاتی ہے. پھر بھی ان مذہب کو لے کر صدیوں سے سنگھرش، کانفلکٹ اور من مٹاؤ کیوں؟ اس سندربھ میں میرا معنی ہے کہ یدی مذہبی آپ کو چاہیے تو انسانیت اینڈ نتھنگ بٹ انسانیت، دیٹ از مانو دھرم. یہ ایک نیا زمانے کی نئی تقاضا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ عیسائیت میں، اسلام میں، ہندو دھرم میں کافی یکسانیت ہے، پھر بھی سنگھرش ہے، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا. ہم صرف ماننا چاہیے انسانیت، ہم ماننا چاہیے ہیومینٹی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب انسانیت کس نے لکھی؟
کیا پاتے کوئی کتاب جس کا نام انسانیت ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں. اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10th اسٹینڈرڈ پاس کرو, میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو. تو انسانیت از 10th اسٹینڈرڈ, اسلام از گریجویشن, پوسٹ گریجویشن ایک دم. اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام, کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف, کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے. آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے, آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں, تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے بھائی کون سا زہریلا ہے کیا نہیں. آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے. آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس, صحیح. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے انسانوں کو بنایا ہے. خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے؟ خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر, سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کریں گے, اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب, کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے. ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل, مسلم کہیں گے قرآن. پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم سے کم اس پہ تو عمل کرو. جو اختلاف ہے, اختلاف بہت ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. جتنے اہم مذاہب دنیا میں سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, بت پرستی حرام ہے, پیغمبر آنے والے ہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے. کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو. کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے, ایک خدا کی, بت پرستی نہ کرے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے. سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, بائبل میں بھی لکھا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. اس طریقے سے کم جو ہمارا بنانے والا, ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے, یہی صحیح انسانیت ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا, ویدا میں لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو. شراب مت پیو کیوں؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہتا ہے, چھوڑو, ہمارا بنانے والا جانتا ہے شراب پی جائیں گے تو آپ بھیگ جائیں گے, غلط کام کریں گے, آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے, سیروسس آف لیور, کینسر آف دا اسوفیگس, کینسر آف دا لیور, ڈیمیج آف دا برین, سینکڑوں بیماری ہوتے. تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر, بائبل میں, قرآن میں, شراب چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے. تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے, سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو. اتنا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے نفرت ہٹ جائیں گی اور صرف امن رہے گا. اگلا سوال اس طرف سے کریں, مائک نمبر 2 سے. السلام علیکم, میں सांगली से मंदार काटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का. जब मराठी बोलते हो चलता है तो बोलिए. हाँ, मराठी में बोलिए. हाँ. पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काळा लावून दिलं नाही. میں مراٹھی سمجھتا ہوں الحمدللہ, لیکن میں ری چیک کیا ہوں کہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں. میں انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں,
اردو تھوڑی بہت جانتا ہوں, مراٹھی سمجھتا ہوں, کیونکہ جب میں میڈیکل ڈاکٹری کرتا تھا تو مراٹھی میں پیشنٹ آتے تھے جو جتنے لفظ مراٹھی کے مطلب کائی تراس تھا پیتے کا, یہ تو اچھی طرح سے جانتا ہوں. باقی چیز ذرا بھائی صاحب کا سوال تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کے پہلے کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے, کہتا ہے ابا پتا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, آپ اسکول میں کیوں ڈالے, ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالیے. بھائی پہلے تو آپ اسکول میں جائیے, فرسٹ اسٹینڈرڈ, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, تھرڈ اسٹینڈرڈ, 10th اسٹینڈرڈ, پھر کالج, پھر میڈیکل کالج. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا جانتا ہے کہ انسان کب سمجھ سکے گا, تو سب سے پہلے انہیں وہ وحی نازل کی جو انسان سمجھ سکتا ہے. پھر انسان کی جب ترقی ہونے لگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے ابھی انسان یہ قرآن کو سمجھ سکے گا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 اور 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آئی ہیو مینی تھنگس ٹو سے ٹو یو بٹ یو کی ناٹ بیئر دیم ناؤ. مجھے بہت کچھ آپ کو کہنے کا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے. فار ہی وین دا اسپرٹ آف ٹروتھ شیل کم ہی شیل گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھ. جب وہ آئے گا روح حق, وہ آپ کو سچائی دکھائے گا. بائبل میں اس کا جواب ہے, کیونکہ اس وقت 1400 سال کے پہلے انسانیت اس قرآن کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتی تھی. اسی لیے جو اہم ہے, فنڈامنٹلز ہے, بنیادی جو میسج ہے, پیغام ہے, وہ ساری کتابوں میں بنیادی میسج کیا ہے؟ خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو. اس کے پہلے شراب حرام کہاں تھا کہاں نہیں تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, خدا کی عبادت کرو. اس کے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے. باقی کتابوں میں, وید کے اندر, اپنشد میں, بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بدھسٹ اسکرپچر, سارے کتابوں میں جو اہم مذاہب کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے بارے میں. جس طریقے سے میرا بیٹا جو 11 سال کا ہے ابھی میڈیکل کالج نہیں جا سکتا ہے, پہلے فرسٹ کرو, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, تھرڈ اسٹینڈرڈ, 10th اسٹینڈرڈ جاؤ, 11, 12, پھر میڈیکل کالج. تو اسی طریقے سے اللہ جو ہمارا بنانے والا, جو ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کب کس چیز انسان سمجھ سکتا ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خدا جان گیا ابھی صحیح موقع ہے. آخری کلام قرآن بھیجا, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی بھی کلام نہیں آئیں گا اللہ کی طرف سے, کوئی بھی وحی نہیں, کوئی بھی پیغمبر نہیں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ پیغمبر ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا. اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے. کل کیا اوتار انتم رشی ہے, بائبل میں لکھا ہے, بدھسٹ کتابوں میں لکھا ہے. تو اسی لیے جب وقت صحیح تھا اللہ نے صحیح کتاب نازل کی اور آخری پیغمبر کو بھیجا. مائک نمبر 3 سے سوال کیا جائے. میرا نام رمیش کاملے ہے, آئی ایم اے لیکچرر ان انگلش. سنت کبیر داس جی نے کہا ہے ایک جگہ پہ, گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات, گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات. ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے, پہلی تو بات یہ ہے. لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں, جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں, صوفی واد کا انترنگ, جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل, جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگم نیر کالج. اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم, اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے, بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور. سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم, اسلام دھرم, بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے. از اٹ رائٹ, یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز, اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اسلام کی کتاب کے بارے میں. سب سے اول کتاب ہے قرآن. جو میں کہتا ہوں اسلام میں وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک از زیرو ان اسلام. اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے.
جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں. آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے, قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے. قرآن اور صحیح حدیث صرف. اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے, اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو, اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکچرر ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک میں خود شونیہ ہوں, زیرو. اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, صحیح حدیث کا دیتا ہوں. ہندوازم کی بات کرتا ہوں وید کا حوالہ دیتا ہوں, اپنشد کا دیتا ہوں. کرسچینٹی کے کرتا ہوں بائبل کا دیتا ہوں. جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں, لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے, بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے. اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا. نہیں, وہ بہت پہلے سے, انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا, نوح علیہ السلام نے دی اسلام کا, موسیٰ علیہ السلام نے دی اسلام کا, عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے, آخری پیغمبر ہے. تو اسلام بہت پہلے سے ہے, بدھ دھرم سے پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے, ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا نہیں, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے. کچھ باتیں یکساں ہوں گی, کچھ باتیں, اور میں نے اس کے اوپر تقریر کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مانوی لوگ کے گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے, وہ اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے تھے, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے انسانیت کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے, امریکہ میں یا انگلینڈ میں. ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے, مائک نمبر 4 پر. Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICSI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So, the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے. یہ ہے بائبل. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے. دیر از سم تھنگ لائک اے ریڈ لیٹر بائبل سسٹر. ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے, لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے, بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں. ریڈ مطلب عیسائی کے اسکالرس کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں, ناٹ جیزس کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ. ایک خواب آتا ہے پیٹر کو, اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے, اس میں سور کھانا صحیح ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک. Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation
from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 70 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, think not that I have come to destroy the law of the prophets. मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए. और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं. वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by St. Paul. St. Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of St. Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं. ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं. सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की. मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 3 से सवाल करें. My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम. ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नज़रिए से. आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूंगा मैं. साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग. पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं. इसे कहते हैं बिग बैंग. और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले. कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में. इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लज़ीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड. तो कुरान की ये आयत जो है सूरह अंबिया की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है. तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज नहीं कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में आए. और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है. मैंने एक तकरीर किया हूँ, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और उसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूँ कि जो चीज़ साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस. क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है. माइक नंबर 5 से सवाल करें. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God,
But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is a faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو, تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے, دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے, وید میں لکھا ہے, یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتے ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھے ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے, 10 چیز میں آپ مانتے, میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتی جلتے ہیں تو جو چیز ملتی جلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے ہیں نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک پیغام کو لے کے آئے گا جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے, وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالرز یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا,
آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے، گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے، مل جائے گا، رنگ سے پتہ نہیں چلے گا، شاید پی لیں گے. جب پتہ لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت خدا کریں گا، ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. مائک نمبر 1 سے برائے کرم سوال کریں. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے، ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا، پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا، لیکن فائنل ججمنٹ، فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے، دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر، اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے. مائک نمبر 2 سے سوال کریں. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی. تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ، بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے، پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں، لیکن یہ کافی ہے. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس